السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ابو بکر آپ سے چند سوالات کیے جائیں گے، آپ نے جوابات دینے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 میں کافروں کی گندی ذہنیت کو بیان کرتے ہوئے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اے مسلمانوں، اگر تمہیں کوئی بلائی نصیب ہو تو ان کافروں کو بری لگتی ہے، اگر تمہیں کوئی تکلیف آ جائے تو یہ خوش ہوتے ہیں۔ کفار کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے مسلمانوں کو دو چیزوں پر ثابت قدم رہنے کی تلقین کی گئی، وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ صبر اور تقوی۔ شاباش۔ غزوہ احد کا بیان سورہ آل عمران کی کس آیت سے شروع ہوا؟ آیت نمبر 121۔ غزوہ احد کب اور کہاں ہوا؟ اس میں مسلمانوں اور کافروں کی تعداد کیا تھی؟ یہ غزوہ 3 ہجری کے جبل احد کے پاس ہوا، جس میں کافروں کی تعداد 3000 اور مسلمانوں کی تعداد 1000 تھی۔ شاباش۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول کتنے افراد کو میدان احد سے جنگ کے بغیر ہی واپس لے گیا؟ 300 افراد کو۔ گڈ۔ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 124 اور 125 میں اللہ پاک نے غزوہ بدر میں فرشتوں کی کتنی امداد بھیجنے کی بات کی؟ پہلے 3000 اور پھر 5000 کا وعدہ فرمایا۔ اللہ پاک نے فرشتوں کے ذریعے امداد کی دو وجوہات سورہ آل عمران کے آیت نمبر 126 اور 127 میں بیان کی، وہ بتا دیں۔ ایک تو اہل ایمان کی خوشی کے لیے مدد فرمائی، دوسری اس لیے بھی مدد فرمائی کہ تاکہ ان کے سردار مارے جائیں، اس کے ذریعے کافروں کی قوت ختم ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کن کی بربادی کے لیے دعا کرنی چاہیے اور کیوں کرنی چاہیے؟ تو اللہ پاک نے منع فرما دیا۔ میں بن طفیل اور ان کے ساتھیوں کے لیے جنہوں نے 70 صحابہ جو قاری قرآن تھے ان کو شہید کیا۔ کسی غیر مسلم کے لیے بد دعا کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے کا یقین ہو تو اور اس کا زندہ رہنے سے دین کا نقصان ہو تو ایسے بندے کے لیے مرنے کی دعا کرنا درست ہے۔ ظالم کے خلاف بد دعا کرنے والے کے بارے میں کوئی حدیث بیان کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اپنے اوپر ظلم کرنے والے کے خلاف بدعا کی، اس نے اپنا بدلہ لے لیا۔ ٹھیک ہے، شاباش۔